کرام سارے سب قابل قدر ہیں۔ مجبوری کی وجہ سے کبھی اساتذہ کرام کو سختی کرنی پڑتی ہے، اور وہ ہر جگہ ہوتا ہے۔ والدین ہیں اپنے بچوں میں سے جس کو تھوڑا سمجھ نہیں ہوتی اس کو سختی کرتے ہیں والدین، اور اساتذہ سے بڑھ کر کرتے ہیں۔ کبھی کبھی نوبت تو یہاں تک آتی ہے کہ گھروں سے نکال دیتے ہیں۔ جب ایک اولاد اس قدر بگڑ جاتی ہے کہ وہ بالکل نافرمانی پر اتر آتی ہے تو پھر والدین مجبور ہو کر اس کو گھر سے ہی نکال دیتے ہیں، چلتا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی آپ کو ڈانٹنے کی نوبت آتی ہے، کبھی تھوڑا بہت مار کٹائی کی بھی نوبت آتی ہے، وہ آپ کے فائدے کے لیے۔ اصل میں ہم میں کوئی بیکار نہیں ہے۔ کسی کے طالب علم کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں کمزور ہوں اس لیے پڑھ نہیں سکوں گا، تو یاد رکھیں آپ جب اللہ نے توفیق دے دی ہے، آپ کو علم کے لیے بلایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی نگاہ میں قابل قدر ہیں۔ اگر قابل قدر نہ ہوتے تو آپ ریڈی چلا رہے ہوتے۔ اگر آپ کی اللہ کے ہاں قدر نہ ہوتی تو آپ کو یہاں نہ بلاتے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ اچھے کما رہے ہیں، والدین اپنے بچوں سے اچھے کام لے رہے ہیں، اعلیٰ ڈگریاں دلا رہے ہیں۔ کوئی پڑھتا نہیں ہے تو اس کو کام میں لگا دیتے ہیں، مختلف کاموں میں لگا دیتے ہیں، تو اس دنیا کے شعبے میں جا کے کسی فیلڈ میں کام کر لیتا ہے۔ تو جو یہاں کا نہیں ہے وہاں کسی نہ کسی شعبے میں لگا ہوا ہے۔ اللہ نے جب یہاں بلایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کام لینا چاہتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں بلایا۔ اللہ کی نگاہ ہے ہم پر، کرم کی نگاہ ہے، سب قابل احترام ہیں، اللہ کی نظر میں سب قابل عزیز ہیں۔ اب یہ ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے اپنی عزت کو کیسے بڑھانا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی نظر میں اپنے آپ کو کیسے اچھا کرنا ہے، ہم نے اپنے والدین کی نگاہ میں اپنے آپ کو کیسے اچھا بیٹا ثابت کرنا ہے، ہم نے اساتذہ کرام کی نظر میں اپنے آپ کو کیسے اچھا طالب علم پیش کرنا ہے، کیسے اچھا شاگرد بننا ہے۔ جو جتنا اعلیٰ ہوگا، جتنا اچھا ہوگا، وہ اچھا شاگرد کہلائے گا، وہ اچھا بیٹا کہلائے گا، وہ اچھا ایک مدرسے کا خالص مخلص شاگرد ہوگا، جو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ مدرسے کی کامیابی کا بھی ذریعہ بنے گا۔ وہ جہاں جہاں جائے گا، جدھر جاتا جائے گا، وہ مدرسے کو روشن کرتا جائے گا۔ دیکھو یہ فلاں مدرسے کا طالب علم ہے، اتنا باکمال ہے، جہاں جاتا ہے لوگ اس کے لیے واہ واہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود جب تک تیار نہیں ہوں گے، ہمارے اندر خود جب تک احساس پیدا نہیں ہوگا تو یاد رکھیں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ نہ ہم اچھا بیٹا کہلانے کے لائق ہو سکتے ہیں، نہ ہم اچھا شاگرد بننے کے لائق ہو سکتے ہیں، نہ ہم اچھا طالب علم کہلانے کے لائق ہو سکتے ہیں کہ مدرسے کی نیک نامی کا ذریعہ بنے۔ اس وقت تک نہیں جب تک کہ ہم خود اپنے اندر یہ احساس پیدا نہ کریں۔ تو ہر جگہ مفتی صاحب نے ابھی آپ کے سامنے کہہ بھی دیا کہ ہر جگہ ڈنڈے سے کام نہیں چلتا۔ ہم کب تک آپ کے سامنے آپ پر سختی کرتے رہیں گے؟ جب تک ہمارے اندر احساس پیدا نہ ہو تو اصل یہ ہے اپنے اندر احساس پیدا کریں۔ اللہ نے آپ کو طالب علم بنایا ہے تو یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ طالب علم گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے وہ اعزاز کی خاطر ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ کوئی معمولی آپ معمولی لوگ نہیں ہیں۔ اللہ کی نظر میں آپ کی قدر اس قدر اونچی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک طالب علم جو اللہ کی راہ میں طلب علم کے لیے نکلتا ہے، وہ کسی قبرستان سے گزرتا ہے، صرف گزرنے پر اللہ تعالیٰ 40 دن تک وہاں سے عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں، صرف گزرنے پر وہ دعا نہ کرے، قبرستان سے گزر رہا ہو، اس کے گزرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقام دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ طالب علم بہت عزیز ہے، لیکن جو جتنا اونچا ہوتا ہے، جس کا درجہ بلند ہوتا ہے، تو یاد رکھیں وہ بڑا حساس بھی ہوتا ہے، معاملہ بڑا نازک بھی ہوتا ہے۔ ہماری ایک قدم کی نیکی ہمیں کہاں سے کہاں تک پہنچا سکتی ہے، اور تھوڑی سی غلطی ہمیں کہاں سے کہاں تک گرا سکتی ہے۔ اس لیے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اچھا بچہ بن کے دکھائیں اپنے والدین کے لیے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ چاہیں استاذوں کا اچھا شاگرد بن کے دکھائیں، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔
بننا بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، بگڑنا بھی آپ کے ہاتھ میں۔ اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہوا ہے، صحت بھی دی ہے، وقت بھی دیا ہے، فراوانی والدین کی طرف سے تمہارے لیے فراوانی ہے، مدرسے کی طرف سے تمام سہولیات مہیا ہیں، پھر بھی اگر ہم اپنے آپ کو نہ بنا سکیں تو میرے خیال میں ہم سے بدبخت کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بدبختی، اس کو ہم بدبختی کہہ سکتے ہیں۔ دنیا کا بگڑا ہوا سنور جاتا ہے، دین کا بگڑا ہوا بہت مشکل ہے کہ وہ سنور جائے۔ یہ بات یاد رکھیں ہمیشہ کے لیے۔ جو دین کا بگڑ جاتا ہے اس کا پھر راہ راست پہ آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے مانگیں، اللہ نے آپ کو سب کو دماغ دیا ہے، اللہ نے آپ کو ذہانت بھی دی ہے، کوئی کسی سے کم تر نہیں ہے، فقط احساس پیدا کر لیں اپنے اندر کہ ہم نے احساس کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ آپ کو چمکائے گا، انشاءاللہ مدرسے کو آپ پر ناز ہوگا۔ آج سے یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے چھٹی نہیں کرنی ہے، جیسے مفتی صاحب نے کہا ہے، کوئی چھٹی نہیں کرنی، غیر حاضری نہیں کرنی ہے، یہ ہمارے لیے دشمن ہے یہ غیر حاضری، اس لیے نیت کرتے ہیں یا نہیں اس کی؟ بھائی ارادہ ہے یا نہیں؟ ایسا کر کے دکھائیں گے بھی یا نہیں؟ چھٹیاں کر کے نہیں، آپ سب میں پابندی کر کے دکھائیں گے یا نہیں؟ ارادہ ہے سب کا؟ اللہ تعالیٰ آپ کے ارادوں کو دائم و قائم فرما دے، اور امتحان چونکہ آ رہا ہے اس لیے خوب سے خوب محنت کریں، اللہ پاک آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے۔